السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ 2 نومبر جمعرات والے دن ان کی قرآن خوانی تھی تلمبہ میں، رئیس آباد میں، تو ہم نے پروگرام بنایا تھا وہاں جانے کا، چلیں تعزیت بھی کر لیں گے حضرت صاحب سے۔ تو اب جا رہے ہیں، فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ جہاں پہ انتظام کیا گیا ہے قرآن خوانی کا۔ یہاں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بیان فرمائیں گے، 10-11 بجے آئیں گے یہاں پہ۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آگے سیکیورٹی والے بھی پہنچ چکے ہیں، اور ابھی تھوڑے ہی لوگ آئے ہیں کیونکہ ابھی ہم تھوڑا پہلے چلے گئے ہیں تاکہ دیکھ سکیں اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی مل سکیں، ان کے بھائی سے بھی مل لیں۔ تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 30-35 ایکڑ کی زمین پر یہ انتظام کیا گیا ہے۔ ابھی اسپیکر والے آئے ہوئے ہیں، سیٹ کر رہے ہیں، باقی ساری سیٹنگ ہو چکی ہے، باقی میڈیا والے بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ تو آگے مزید دکھاتے ہیں آپ کو، یہاں سیکیورٹی والے ہیں، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھا انتظام کیا گیا ہے۔ قرآن خوانی سے یہ مراد نہیں ہے کوئی ایسا کوئی بھی، بس بیان کیا تھا انہوں نے۔ رئیس آباد آگے طارق جمیل صاحب کی رہائش ہے، وہاں بھی چلتے ہیں تو وہاں کی آپ کو مناظر دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ غائز انہوں نے انتظام مکمل کر لیا ہے، اب بس اسپیکر وغیرہ چیک کر رہے ہیں، ان کی آواز وغیرہ۔ تو ابھی تھوڑے لوگ پہنچ چکے ہیں کیونکہ جلدی آ گئے ہیں، جو وہ آگے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ پھر بعد میں جگہ نہیں ملے گی ان کو، اس لیے ہماری کوشش تھی کہ ہم بھی آگے بیٹھیں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا ہے کہ میں بھی آگے چلا گیا تھا، چیئر جو سامنے چیئر دیکھ رہے ہیں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا آ کر میں۔ وہاں خصوصی بندے آئے ہوئے تھے جنہوں نے آگے بیٹھنا تھا۔ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے یوسف جمیل جو بھی نیچے بیٹھ رہے ہیں۔ لوگ ان کے تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے، ہم نے بھی مصافحہ کیا ہے، اس کی ویڈیوز وغیرہ نہیں بنائی کیونکہ اس طرح اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک آدمی دکھ میں ہے تو ہم ویڈیو کیمرہ لیتے پھریں ہر جگہ پر، تو بہت روتے رہے ہیں بیچارے، کیونکہ ایک ہی ان کا بھائی، یہی بہت پیارا بھائی تھا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بہت پیار کرتے تھے اس سے، اس ٹائم بیان میں وہ ان کی قصیدے سناتے رہے ہیں، ان کی داستان غم سناتے رہے ہیں، بیچارے بہت روتے رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر کہہ دیا تھا کہ میں مولانا طارق جمیل نہیں ہوں، میں اب بس ایک باپ کی حیثیت سے بول رہا ہوں۔ ایک جو باپ ہوتا ہے جس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، دکھ بھرے اور ٹوٹے ہوئے دل سے بول رہا ہوں، اب میں گونگا ہو چکا ہوں، اب نہیں بول سکتا ہے، پہلے میں نے بہت سے بیان کیے، دیکھیں میں آگے آ گیا ہوں۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی آ گئے ہیں، ان کا بہت ہی اچھے طریقے سے استقبال کیا گیا ہے، سیکیورٹی والے بھی آ گئے ہیں۔ اب تھوڑی دیر تک بیان سٹارٹ ہو جائے گا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آ چکے ہیں فائنلی، اب ان کو آدمی اوپر لے کر آ رہے ہیں۔ میں آگے بیٹھا ہوا تھا اس لیے میں ویڈیوز بناتا رہا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو دکھا سکوں۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ابھی اسٹیج کے اوپر جاتے ہیں، اتنے میں ہم ان کا انتظار کرتے ہیں۔ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے ہاتھ میں مائک ہے، طارق جمیل صاحب کے چینل کا جو ایڈمن ہے وہ ہے، جو چینل کو چلا رہا ہے۔ ان کے 7-8 ملین سبسکرائبر ہیں۔ ابھی یہ مائک لگائے گا کیونکہ 3-4 چینل سے لوگ آئے ہیں، اردو پوائنٹ والے بھی آئے ہوئے ہیں اور بھی چینلز ہیں، یہ تو لائیو چلا رہے ہیں طارق جمیل صاحب کے چینل پہ۔ تو ابھی طارق جمیل صاحب نے اشارہ کیا کہ لائٹیں بند کر دیں، اور لائٹیں چلائی ہوئی تھی وہ فیس پہ لگ رہی تھی۔ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی عوام آئی ہوئی ہے، جو پہلے آگے وہ آگے بیٹھ کے، ابھی جو جتنا پیچھے آئیں گے وہ پیچھے بیٹھتے جائیں گے، کیونکہ میں آگے بیٹھا ہوا تھا۔ تو ابھی وہ مائک سیٹ کر رہے ہیں، جب مائک لگاتے ہیں تو آگے نیکسٹ بیان سٹارٹ کریں گے مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں مولانا طارق جمیل نہیں بول رہا ہوں، میں ایک غمزدہ باپ بول رہا ہوں۔ بیان ختم ہونے والا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ ویڈیو بنا لی جائے، تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی اپنے فرنٹ کیمرے پہ ہی، بیان میرے مکمل ریکارڈ کیا ہے یہاں۔ اس کے بعد یہ خصوصی مہمان جو آئے ہوئے ہیں وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، کیمرہ مین کے ساتھ بھی۔ ابھی بیان ختم ہو چکا ہے، دعا بھی ہو چکی ہے، مولانا صاحب بہت بیچارے رو رہے ہیں، بہت افسردہ تھے، سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ۔
ابھی ان کو اٹھا رہے ہیں. تھوڑے لوگوں نے تعزیت کی, انہوں نے منع کر دیا تھا کہ میں کسی سے مسافہ نہیں کروں گا کیونکہ میں بہت دکھی ہوں پہلے, تو اتنی ہمت نہیں مسافہ کرنے کی مجھ میں, تو اس لیے مولانا صاحب جا رہے ہیں. بس کسی سے مسافہ نہیں کیا, جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی 3-4 لوگوں سے مسافہ کیا ہوگا بس. ابھی نیچے اتار رہے ہیں, سیکیورٹی والے تو پاس ہی نہیں آنے دے رہے تھے, تو سوچا میں نے ویڈیوز دور سے بنائی ہے تھوڑا کیمرہ زوم کر کے. ابھی مولانا صاحب چلے گئے ہیں, جو ان کے بیٹے ہیں یوسف جمیل, تو میں نے سوچا کیوں نہ ان سے مسافہ کر لیا جائے. تو یہ ان کے بھائی ہیں, ڈاکٹر ہیں جو, تو ان سے مسافہ ہوا ہے میرا. اور اس کے بعد جو ان کے بیٹے یوسف جمیل, دیکھ کتنا رو رہے ہیں بیچارے, ان سے بھی میں نے ہاتھ سے مسافہ کیا ہے کیونکہ مجمع کافی زیادہ تھا, ویڈیو بنانے میں تھوڑی مشکل ہو رہی تھی مجھے. تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں, واپسی جا رہے ہیں طارق میر صاحب کے ڈیرے پر. یہ سامنے انہی کے راستے کے مناظر ہیں, گھر میں جو راستہ ہے وہ سامنے ڈیرے تک پہنچ چکے ہیں ہم گائز. یہ ماشاءاللہ بہت ہی صفائی بہت ہے یہاں پہ, آپ یہاں پہ آئیں وزٹ کریں, ماشاءاللہ صفائی بہت ہے یہاں پہ, بہت ہی خوبصورت ہے. یہ طارق میر صاحب کا گھر ہے سامنے, یہ باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. تو اب ڈیرے پہ پہنچ چکے ہیں ہم. یہاں سیکیورٹی والے بہت زیادہ تھے, کافی آئے ہوئے تھے. یہاں انہوں نے کھانا بھی کھلایا, جو جتنے بھی لوگ آئے تھے ان کو کھانا بھی کھلا رہے تھے, اور چائے کا بھی انتظام صحیح تھا. ہم نے تو 6-7 دفعہ چائے پی لی ماشاءاللہ. چائے بھی خاندانی بنی ہوئی تھی زبردست کر کے, یہ نہیں کہ ایسے نا جیسے جان چھڑاتا ہے بندہ, زبردست کر کے, اور بہت مزہ آیا ماشاءاللہ. یہاں پہ کافی لوگوں نے 5-6 دفعہ چائے پی ہے, چائے انہوں نے کم ہونے نہیں دی. باقی کھانا بھی تھا ماشاءاللہ اچھا. پھر ہم نے نماز پڑھی ہے طارق میر صاحب کے پیچھے. یہ ان کا مدرسہ ہے تلمبے میں, جہاں پہ لوگ عالم بنتے ہیں, حفظ کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ مسجد بہت پیاری لگی. مسجد تو ویسے اللہ کا گھر ہے, ان المساجد للہ, اور بہت خوبصورت ڈیزائن تھا. تو باہر مدرسہ تھا, مدرسہ بھی ہم نے دیکھا ہے, تو مدرسے کے وزٹ کرواتے ہیں آپ کو. اس کے بعد میں نے اندر سے ویڈیو بنائی ہے مسجد کے, کہ مسجد اندر سے دیکھ لی جائے کیسی ہے. تو دیکھیں مسجد طارق میر صاحب, یہاں پہ ضرور آئیں اور بیان سنیں ان کا. جمعہ والے دن یہیں بیان کرتے ہیں, اور نمازیں بھی یہیں پڑھاتے ہیں. تو ہم نے سوچا, طارق میر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جتنے بھی لوگ آئیں وہ کھانا کھا کر جائیں, تو اس وجہ سے پھر ہم یہیں ٹھہر گئے. ہم نے چلو کھانا کھا لیا جائے. تو یہ مسجد میں یہ میرا کزن آیا ہوا تھا ساتھ, ساجد سیال. اس کے بعد ہم واپس آئے تو زین قریشی, شاہ محمود کے بیٹے, ان سے بھی ملاقات ہو گئی. وہ بھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے طارق میر صاحب سے تعزیت کی. اس کے بعد واپس جا رہے تھے, تو میں نے کہا کیوں نہ سیلفی بنا لی جائے. اس کو میں نے اشارہ کیا کہ ادھر دیکھیں بھائی, بہت اچھے اخلاق سے پیش آئے ماشاءاللہ. تو اس سے تھوڑی ویڈیوز بنائی, تصویریں بنائی. اس کے بعد طارق میر صاحب تعزیت کر کے طارق میر صاحب واپس آ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی نے تعزیت کی. اس کے بعد طارق میر صاحب باہر آئے, دیکھ سکتے ہیں سامنے. وہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں, ان کے بھائی بھی پیچھے ہیں جنہوں نے لگائی ہوئی ہے, وہ بھی جا رہے ہیں ساتھ. ابھی وہ مہمان خصوصی آئے ہوئے ہیں جو تعزیت کے لیے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ نہیں جانے دیتے کسی کو بھی. جو خصوصی مہمان ہیں جو دور دور سے آئے ہوئے ہیں, مطلب ان کے ہی کوئی SHO یا MP ہے, تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اندر. ابھی ان سے تعزیت کریں کیونکہ اتنے سارے لوگ ہیں تو تعزیت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی ہم واپس جا رہے ہیں, یہ کاریں بھی جا رہی ہیں تعزیت کرنے کے لیے, بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے.